گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ مشہور صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طلب علم کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سننے کا ارادہ کیا جو حدیث ایسے صحابی کے پاس تھی جو صحابی مدینہ میں نہیں تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں رہتے تھے؟ مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور ایک صحابی تھے جو صحابی شام کے اندر، ملک شام کے اندر تھے، اور اس صحابی کے پاس ایک ایسی حدیث تھی جس حدیث کو ڈائریکٹ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ چنانچہ اس ایک حدیث کو سننے کے لیے غور کیجیے گا، ایک حدیث، اس ایک حدیث کو براہ راست سننے کے لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا قصد کیا۔ اس زمانے میں مدینہ سے شام یا کسی اور شہر کا بھی سفر کوئی آسان نہیں تھا، مشکل تھا، سنگلاخ راستے تھے، اور ایسے راستے تھے جن پر چلنا کیا ہے بہت مشکل تھا۔ لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم کیا کہ ہم شام جائیں گے، اور اس ایک حدیث کو براہ راست ہم اس صحابی سے سنیں گے، اور اس صحابی کا نام کیا تھا جن کے پاس وہ ایک حدیث تھی؟ عبداللہ ابن انیس، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اونٹنی بھی خریدی، صرف اسی کام کے لیے۔ آج کہا جاتا ہے نا، ہم نے کہا نا بھی کچھ دیر پہلے کہ آپ طلبہ کیا کیجیے، اس کتاب کو خرید لیجیے، اس کتاب کو خرید لیجیے۔ کتاب کتنے کی؟ 60 روپے کی، 70 روپے کا، صرف 100 روپے زیادہ سے زیادہ کی کتاب۔ اب اندازہ لگائیے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے ایک اونٹ خرید رہے ہیں، اونٹنی انہوں نے خریدا تاکہ اس کے اوپر سوار ہو کر شام جا سکے۔ کتنا پیسہ خرچ کیا ہوا اس زمانے میں؟ کتنا پیسہ خرچ کیا ہوا؟ یہ شوق علم، یہ کیا ہے؟ شوق علم ہے۔ جب طالب علم کے اندر علم کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی قربانیاں کیا ہے پیش کر سکتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں وہ پیش کرے گا، اور دریغ اس سے نہیں کرے گا، اور بڑی بڑی محنت کرے گا، زبردست محنت کرے گا، اور محنت کرنے سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ شوق تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، علم کا شوق تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ خریدا اور اس کے لیے پیسے خرچ کیے۔ اور مدینہ سے اس زمانے میں مدینہ سے شام جانے میں کتنا وقت لگتا تھا؟ اونٹ سے 1 مہینہ، اونٹ سے 1 مہینہ کا سفر درکار تھا۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کا سفر کر کے شام پہنچے، اور شام پہنچ کر وہ حدیث عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ جب یہ شام پہنچے تو ملاقات ہوئی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنے کا مقصد پیش کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے وہ حدیث سنیں جس حدیث کو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس حدیث کو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور انہوں نے تاخیر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہم 1 مہینے کا سفر کر کے آئے ہیں، ابھی ہم 2 دن آرام کر لیں۔ آج طلبہ گھر سے آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ابھی آرام فرمایا ہاسٹل میں، ابھی تھکاوٹ دور کر رہے ہیں، جب تھکاوٹ ختم ہو جائے گی 2 دن سو لیں گے، اس کے بعد کلاس جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے پہنچے فوراً کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ سے وہ حدیث سنیں جس حدیث کو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ جب ملاقات ہوئی دونوں صحابی تھے، جب کیا ہے دونوں کی آپس سے ملاقات ہوئی تو فوراً عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط محبت سے، یعنی جوش محبت میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگائے، جی زوردار زبردست کیا استقبال کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ
کہ طلبہ کا شایان شان استقبال میں ہونا چاہیے، اس سے محبت بھی کی جانی چاہیے، اور یہاں پہ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے، جو محبت والا رشتہ ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ طالب علم کو استاد سے اور استاد کو طالب علم سے۔ اس واقعے میں صحابی تو دونوں ہیں، لیکن کیا ہے اس سفر کے اعتبار سے اور اس واقعے کے اعتبار سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ شاگرد ہے، اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد ہے۔ تو استاد کے پاس جب شاگرد پہنچا تو استاد نے کیا کیا؟ گلے لگا۔ لیکن اس زمانے میں کوئی خبر خیریت پوچھنے کے لیے بھی کیا ہے؟ تیار کیا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جو استاد اور شاگرد مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، اس زمانے میں وہ مضبوط رشتہ پایا نہ، اور طالب علم کے دل میں استاد کے لیے محبت ہوتی ہے، نہ بہت سارے اساتذہ کے دل میں طلبہ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ جو رشتے ہوتے ہیں وہ رشتے صرف کیا ہے، کلاس تک کیا ہے محدود رہتے ہی ہے، حالانکہ ایسا کیا ہے ہونا نہیں چاہیے۔ خیر، اس کے بعد فوراً بلا تاخیر، یہ نقطہ بہت ضروری ہے، بلا تاخیر کے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث کیا ہے سنی، اور وہ حدیث کون سی تھی؟ جس کو سننے کے لیے اونٹ خریدا، 1 مہینے کی مسافت طے کی، وہ حدیث کون سی تھی؟ وہ حدیث ہم لوگ آج بڑی آسانی سے حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، دیکھیے اس زمانے میں اس حدیث کے لیے، اس حدیث کو سننے کے لیے کتنی محنت اٹھائی انہوں نے، اور بڑی آسانی سے اس زمانے میں وہ حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ حدیث جو تھی وہ حدیث تھی کہ جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے، غیر مختون اور خالی ہاتھ اٹھائے جائیں، یہی حدیث تھی کہ لوگ قیامت میں ننگے، یعنی ان کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اور غیر مختون ہوں گے، یعنی ختنہ کیا ہے نہیں ہوگا، اور خالی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر اس حدیث کے تعلق سے اور بھی شرح ہے کہ پوچھا گیا، اور بلکہ اس حدیث میں آگے ہے کہ اللہ رب العزت انہیں مخاطب کر کے کہے گا، لوگوں کو کہے گا کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کا حق ادا نہ کر دے۔ اگر اس کے اوپر کسی کا حق ہے، جب تک اس حق کی ادائیگی نہ کر دے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیسے ہوگا؟ جب لوگ ننگے بدن ہوں گے، خالی ہاتھ ہوں گے، تو دوسرے کا حق کیسے ادا کریں؟ کچھ ہوگا ہی نہیں دینے کے لیے، تو حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حقوق ادا کیے جائیں گے وہ نیکیوں کے ذریعے یا برائیوں کے ذریعے۔ اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کا حق دبایا، تو آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اس کو اپنی نیکی، آپ کی نیکی لے لی جائے گی، اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اس آدمی کا جو مظلوم ہوگا، جس کا حق دبایا ہوگا، اس کا گناہ کیا ہے؟ آپ کے سر کیا ہے؟ لاد دیا جائے گا۔ خیر، یہ چھوٹا سا واقعہ، اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے، خاص طور سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحصیل علم کے لیے محنت کی، اور مشقت انہوں نے برداشت کی، صبر و ضبط کیا، انہوں نے سفر کی کٹھنائیاں، دشواریاں انہوں نے انگیز کی، پیسے لگائے تحصیل علم کی راہ میں۔ اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی ہمیشہ علم کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور علم کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ علم کے معاملے میں کبھی سستی اور کاہلی کیا ہے نہیں کرنی چاہیے، اور تحصیل علم کے لیے جو بھی وسائل اور ذرائع ممکنہ وسائل و ذرائع ہو سکتے ہیں، ان تمام وسائل و ذرائع کو ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔